السلام علیکم. ڈر ناول وائس میں آپ کا خوش آمدید. دل و دماغ کو محبود اور عقل کو حیرت میں ڈالتی ہوئی اپنی نوعیت کی اچھوتی کہانی. آصبی سایہ. ہماری سوسائٹی میں حشمت صاحب کی فیملی 1 ماہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی. میں ان کے ہاں قرآن خوانی اور میلاد پر گئی. بہت ہی اچھے اور شریف اور ملنسار لوگ تھے. 2 بیٹے 1 بیٹی، مختصر سا گھرانہ تھا. مسز حشمت کے ہاں ان کے بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور شادی کا دن آ گیا. ہم لوگ فنکشن اٹینڈ کر کے گھر آئے تو تقریباً 2 بج رہے تھے. علی نے بچوں کو چینج کروا کر سلا دیا. میں نے جلدی چینج کیا، نماز عشاء ادا کی اور صبح کے لیے آٹا گوندھ کر کچن کی صفائی کرنے لگی. اور جب بستر پر آ کر لیٹی تو تقریباً 3 بج چکے تھے. علی اور بچے سو رہے تھے. میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ کچھ شور کی سی آواز آئی، جیسے کوئی عورت بری طرح چیخ رہی ہو، اور ساتھ میں اور بھی چند آوازیں جن کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے علی کو جگایا. دیکھیں باہر کتنا شور ہو رہا ہے. کسی عورت کے زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. علی کسمسائے، ارے یار سو جاؤ، صبح ہم سب نے جانا ہے، آرام کرو. اور وہ کروٹ بدل کر سو گئے. نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے. میں بھی یہ سوچ کر سو گئی کہ کل خود ہی معلوم ہو جائے گا. پھر ہوا یہ کہ مصروفیت بڑھ گئی. بچوں کے اور میرے بھی ایگزامز ہو رہے تھے. میں اسکول میں جاب کرتی تھی اور پڑھتی بھی تھی، تو سب کے ایگزامز چل رہے تھے اور مصروفیت بہت بڑھ گئی. 1 ہفتہ اور گزر گیا. ایک روز اچانک مسز حشمت میرے گھر پہنچ گئی. وہ بہت ہی پریشان اور ڈسٹرب تھی. میں نے وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اس روز رات میں کیسا شور تھا، آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ تو مسز حشمت نے ایک سرد آہ بھری. بیٹا، وہ ہمارے ہی گھر کا شور تھا. میں اسی سلسلے میں ہی تو تمہارے پاس آئی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شور میری بہو کر رہی تھی. ان کی آنکھیں ڈب آ گئی. ارے اس کی تو سہاگ رات تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پر وہ باقاعدہ رو پڑی. سنبل اصل میں نفسیاتی مریض ہیں. کیا؟ سنبل اصل میں نفسیاتی مریض ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں بیٹا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس 1 ہفتے میں ہم نے اسے کہاں نہیں دکھایا. وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، مگر رات میں کبھی اس طرح کے دورے اسے پڑتے ہیں، کبھی نہیں. اچھا یہ بتائیں آپی کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اف بیٹا، یہ تو مت پوچھو. مگر عمران کو دیکھ کر، خاص طور پر میاں کو کمرے میں دیکھ کر چیختی چلاتی ہے. بیچارہ میرا بچہ بہت پریشان ہے. وہ چپ ہوئی تو میں نے ایک لمبا سانس لیا اور سر ہلایا. اچھا تو یہ معاملہ ہے. سہاگ رات سے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. خاص طور پر عمران کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. تم کچھ مشورہ دو، ہم بہت اذیت میں ہیں. اور اس کے والدین اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہیں. میں نے کہا آپی، سیدھا سادہ یہ مسئلہ نادیدہ اور ہوائی مخلوق کا مسئلہ لگتا ہے. اسے آپ کسی اچھے بابا کے پاس لے جائیں. یہ آصب کا اثر لگ رہا ہے، کیونکہ ایسا ہی مسئلہ میں نے کہیں پڑھا تھا. آپ آج ہی نبیلہ کو کسی بابا کے پاس لے جائیں. اور وہی ہوا. نبیلہ کو جب پیر بابا کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ اس پر کوئی جن عاشق ہے. وہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے. اسے اپنے شوہر سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے قریب تو کیا اپنے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتی. وہ کبھی بھی اپنے میاں کو قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرے گی،
کیونکہ وہ اس پر کئی سال سے عاشق ہے اور بہت ہی لمبا کام ہے، اس کام میں ٹائم اور پیسہ لگے گا۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ چاہے جو کریں، جیسا کریں، لیکن ٹھیک کریں۔ تو پیر بابا نے کہا کہ ٹائم اور پیسہ لگے گا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا علاج شروع کیا گیا۔ پیر صاحب ریاض صاحب کے گھر پر آئے، انہوں نے ایک کمرہ خالی کروایا۔ پہلے تو کچھ پڑھ کر خود پر اور گھر والوں پر اور کمرے پر حصار باندھا۔ ریاض صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ریاض صاحب نے کہا تقریباً 20 سال سے۔ اور دوسرا سوال، آپ کو مکان کی تعمیر کے وقت کوئی مسئلہ پیش آیا تھا؟ جی بابا، اس مکان کو وہ آخری کونا جو بیرونی گیٹ کی طرف ہے، آپ دیکھیں سیدھا نہیں ہے، کچھ حصے کی زمین چھوڑ کر مکان تعمیر کروایا۔ بابا نے سر ہلا کر ہنکارا بھرا۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال، چھت پر ظاہر ہے فیملی والے جاتے ہوں گے؟ بابا نے سوال کیا۔ نہیں، شاید ہی کبھی کوئی گیا ہوگا، ہم چھت سے بالکل بھی نہیں جاتے، ریاض صاحب نے بتایا۔ اچھا، اب آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پیر بابا نے یہ کہا تو سب وہاں سے چلے گئے۔ اور ہاں، جب میں آواز دوں تو پھر ہی آئیے گا کمرے میں۔ جی بابا جی، جو آپ کا حکم۔ ریاض صاحب اور ان کے بیٹے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو ریاض صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میاں برخودار، اگر آپ لا سکتے ہیں یہ سامان تو لے آئیں، ورنہ میں خود لے آؤں۔ اگر مشکل ہے تو مجھے پیسے دیں، میں منگوا لوں گا کسی اور سے۔ اس عمل کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں، انہوں نے کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شان نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، پیر صاحب، مجھے ان سب چیزوں کا صحیح سے علم اور اندازہ نہیں، اگر آپ ہی تکلیف کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل چلا کر لوں گا، تب یہ میں جا کر سامان لے آؤں گا۔ قبرستان میں بیٹھ کر اس بچی پر زبردست آسیب کا مسئلہ ہے۔ یہ چلہ قبرستان میں بیٹھ کر ہی کیا جائے گا، اور کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ بچی اپنے میاں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کرتی ہیں، مگر اللہ پاک کی ذات کے آگے کسی کا بھی بس نہیں چلتا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب چلے گئے۔ نبیلہ کو والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ آسانی سے علاج ہو سکے۔ علاج شروع کیے 15 دن ہو چکے تھے۔ عمران ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں آئے تھے۔ نبیلہ بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ آج پیر بابا نے سارے انتظامات مکمل کر کے ریاض صاحب کے ہاں آئے تھے۔ اب اصل کام کرنا تھا۔ چلہ وہ کاٹ چکے تھے، اب وہ ان کے گھر تشریف لائے، اور کمرے میں ریاض صاحب اور ان کا بیٹا اور حشمت صاحب اور ان کا بیٹا عمران اور نبیلہ تھے۔ نبیلہ کی نظر جیسے ہی عمران پر پڑی تو وہ جھپٹ کر اسے دبوچنا چاہا۔ پیر صاحب نے اسے بالوں کی ایک لٹ پر اپنی انگلی مضبوط سے لپیٹ لی اور اسے قابو کیا، اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور کہا کہ بول، کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اسے جان سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری پسند چھین لی، میں نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اچھا، تو مارے گا؟ تجھ میں ہے اتنی ہمت؟
پیر بابا نے زور سے بولے اور جلال سے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ مجھے قید مت کرو، میری قوت ضائع نہ کرو، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ کی بات اب پوری طاقت سے عمران پر لپکی کہ کمرے میں موجود سارے مردوں نے اسے دبوچ لیا اور بڑی مشکل سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی، مگر کچھ بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفع ہو جا یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ کیا بھاری آواز آئی، مجھے دوسرا پینترا بھی آزمانا ہوگا۔ مجھے مجبور نہ کر اور چپ چاپ یہاں سے چلا جا اور آئندہ کبھی ادھر نہ آنا۔ پیر صاحب کی آواز میں غصہ اور جلال تھا۔ وہ کافی دیر جدوجہد کے بعد نبیلہ نے پیر صاحب کو گھور کے دیکھا اور دونوں کے ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگی۔ پیر صاحب نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے، لیکن پھر بھی وہ زور سے گلا دبانے لگی کہ ان کی آنکھیں نکل آئیں۔ اب کی بار پھر نبیلہ کو بری طرح اپنے شکنجوں میں جکڑا کہ وہ نڈھال ہو کر گر گئی، اور نیم بیہوشی میں وہی مردانی آواز، جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا، جا رہا ہوں، 2-3 بار دہرایا گیا اور نبیلہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو مبارکباد دی۔ الحمدللہ، یہ بچی اب اس خبیث جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہے، اور میں نے مکمل انتظام کر ڈالا ہے کہ نہ اب وہ ان خبیثوں سے پاک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے کراہ کر آنکھیں کھولی۔ میں کہاں ہوں؟ عمران، ابا جی، ابو جی، شان، وہ بار بار سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اپنوں کے حصار میں ہو۔ اٹھو عمران بیٹا، اپنی دلہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ پیر صاحب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ سب کی نظر اوپر اٹھ گئی کہ کرم ہے رب تیرا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر عمران کا بیڈ روم دلہن کی طرح سجایا گیا۔ نبیلہ میکے سے سسرال ایسے آئی جیسے آج ہی رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی ناگہانی اور آسیبی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے اور میری سٹوریز اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔